فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں، تو وہ انسانی شکل میں آیا، تو آگے ایک بندے سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو اب اسے نہیں پتا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ جبریل امین ہے، یہ سید الملائکہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بندہ ہی ہے۔ تو اس نے اسے کہا کہ یار تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا میں کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہوں، اور رنگ میرا بڑا گندمی سا ہے، میری جلد جو ہے نا وہ کوڑ کی مرض کی وجہ سے ایسی نہیں کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو نفرت کرتے ہیں۔ تو اس نے حضرت جبریل نے اسے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں چاہتا یہ ہوں میرا کوڑ کا مرض دور ہو جائے اور یہ جو میری جلد ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ جبریل امین نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ مارا، کوڑ کا مرض اس کا ٹھیک ہو گیا، جلد اس کی خوبصورت ہو گئی۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ انہوں نے کہا اونٹ مجھے بڑے پسند ہیں۔ آپ نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی، اس میں برکت کی دعا کی اور آگے تشریف لے گئے۔ آگے ایک بندہ تھا جس کے سر پہ بال کوئی نہیں تھے، ذرا توجہ سے سنیے گا بات، اس کے سر پہ بال کوئی نہیں تھے۔ جبریل امین اس کے پاس گئے، پوچھا یار تیرا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا باقی تو میں بڑا خوبصورت ہوں لیکن سر پہ بال کوئی نہیں، گنجا ہوں، لوگوں کے سامنے جاتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میرے سر پہ خوبصورت بال آ جائیں۔ جبریل امین نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ جو گنجا پن تھا وہ دور ہو گیا، اس کے سر کے اوپر بال آ گئے۔ فرمایا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ آپ نے اسے ایک گپن گائے دی اور اس کے اندر دعا کی اور آگے چلے گئے۔ آگے ایک اندھا بندہ بیٹھا ہوا تھا نابینا، جبریل امین کی اس سے ملاقات ہوئی، اب اسے نہیں پتا کہ یہ کون ہے کیسے ہے، تو آپ نے فرمایا بندہ خدا تو کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں اللہ کی مخلوق کو دیکھتا، اللہ کے اس پیدا کیے ہوئے شاہکار کو دیکھتا۔ جبریل امین نے کہا تو چاہتا ہے تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے ہاتھ پھیرے، اللہ کریم نے اس کی آنکھوں کی بینائی اسے عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جبریل ہاتھ پھیرے تو اندھے بندے کو بینائی مل جاتی ہے، تو حضرت یوسف کی قمیض آئے تو حضرت یعقوب کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نبی کار کچھ نہیں سکتے، نبی دے نہیں سکتے، یہ انجینئر صاحب کا دیا ہوا عقیدہ ہے، ورنہ قرآن اور حدیث تو یہ بتاتی ہے اللہ کے نیک بندے بھی اگر کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کے اوپر فضل فرماتا ہے۔ آنکھیں اس کو مل گئیں۔ جبریل امین نے اسے فرمایا مال تجھے کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہے۔ حضرت جبریل امین نے ایک بکری اسے دی، اس کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ اب اونٹنی دینے والا سید الملائکہ ہو، دعا کرنے والا سید الملائکہ ہو، گائے اس نے دی، بکری اس نے دی۔ اب ہوا یہ اللہ کریم نے اونٹوں کے اندر، گاؤں کے اندر اور بکریوں کے اندر اتنی برکتیں دی کہ اونٹوں والے کی وادی بھر گئی، گائیوں والے کی وادی بھر گئی، اور وہ جو نابینا تھا اب وہ بینا ہو گیا، اس کی بکریوں کی وادی بھر گئی۔ اللہ کریم نے جبریل امین کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا جاؤ اور جا کر ان سے میرے نام کے اوپر طلب کرو۔ زندگی ہمیں دی تو ہمارے رب نے دی، اولاد ہمیں دی تو ہمارے رب نے دی، مال ہمیں دیا تو ہمارے رب نے دیا، جائیداد ہمیں دی تو ہمارے رب نے دی، مکان ہمیں دیے تو ہمارے رب نے دیے، دنیا کی جتنی نعمتیں دی ان سب سے بڑی نعمت اپنے آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ اور یہ سب کچھ کس نے دی ہے؟ سارے بولے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اب جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور بڑا پوشیدہ سا لباس اور چہرے کے اوپر ایسی وہ نظر ایسے آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس بندے نے کچھ کھایا نہیں۔ سب سے پہلے اس بندے کے پاس گئے جسے کوڑ کا مرض تھا اور اسے جا کے کہا میں مسافر آدمی ہوں، بڑے دنوں سے کچھ کھایا نہیں، منزل میری بڑی دور ہے، مہربانی کرو مجھے کچھ اللہ کے نام کے اوپر دے دو، اس لیے کہ پہلے تم بھی کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھے، اللہ نے تمہارے اوپر بھی فضل کیا تھا۔ انہوں نے کہا تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کون سا کوڑی، کون سا مرض؟ یہ جو میرا مال ہے یہ میرے آباء و اجداد کی وراثت ہے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا زمین دادے کی ہے، جی ایسے ہی ہے نا، یہ جو ہے یہ تو نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔
تو جبریل امین نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے نا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جس حالت میں تو پہلے تھا میرا رب تجھے اسی حالت کے اندر لوٹا دے۔ آگے چلے، آگے وہ گائے والا مل گیا، اسے بھی جا کے وہی بات کہی۔ اس نے کہا کون سا گنجا پان، کون سی باتیں کر رہے ہو تم، یہ مال یہ ساری میری محنت کی کمائی ہے۔ تو جبریل امین نے اسے کہا اگر تو سچا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ تجھے اسی مقام پہ لوٹا دے جس مقام پہ تو پہلے تھا۔ اب وہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو نابینا تھا، اسے جا کے کہا میں مسافر ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، منزل بڑی دور ہے، اگر ایک بکری تم مجھے دے دو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس نے کہا تم ایک بکری کی بات کرتے ہو، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا، یہ جو کچھ ہے یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جتنی بکریاں تجھے چاہیے ہیں وہ لے لو۔ حضرت جبریل نے کہا مجھے تیرے بکریوں کی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے امتحان لینے آیا تھا۔